بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس تعمیت لازمی جماعت ناہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 علم کی فضیلت اور فرضیت۔ اس چیپٹر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پہلی وحی کا آغاز ہی تعلیم کی اہمیت سے ہوا کہ نبی پڑھیے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننے کی جستجو کر سکتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان اپنے خالق و مالک کی پہچان اور ان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان اپنے اندر کے اندھیروں کو اور تاریکیوں کو اجالوں اور روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کا الحاکمین نے سب سے پہلی وحی کی ابتدا اسی بات سے کی، اے نبی پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے پھر پڑھایا، چونکہ آقا علیہ السلام کسی بھی مدرسہ، سکول، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ڈائریکٹ جبریل امین اللہ رب العزت کا فرمان لے کر، اللہ کا حکم لے کر نبی علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے، اور پڑھنے کا تدریس کا عمل جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اور عزیز طلبہ، اگر اس سے بھی پیچھے کی بات کریں کہ جب اللہ حکم الحاکمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں کو اللہ حکم الحاکمین نے بتایا کہ یہ انسان کس طرح کی لائف، کس طرح کی زندگی گزاریں گے، یقیناً سوئیں گے بھی، جاگیں گے بھی، کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، خون ریزی بھی ہوگی، جنگ و جدل بھی ہوں گے۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ، اگر اس مخلوق کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف بندگی عبادت ہے، تو اس کے لیے تو ہم ان سے زیادہ بہتر اور اچھے ہیں کہ نہ ہمیں سونے کی حاجت، نہ ہمیں کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ لڑائی جھگڑے، نہ کمانے کی فکر، بس ہر وقت اللہ تیری بندگی، تیرا ذکر، تیری تسبیحات بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ثابت جب کی، تو وہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ کا الحاکمین نے فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تم بتاؤ، یہ جنت کے اندر جو پھل پھول ہیں، یہ میوہ ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان کے نام ذرا ذکر کرو۔ لیکن فرشتے ان کا نام بتانے سے قاصر تھے، ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ بتائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے، ان کے نام گنوانے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت، مقام اور مرتبہ دیا، اور فرشتوں سے سپیریئر کر دیا، ان پہ فضیلت دی علم کی بنیاد پہ۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، حیثیت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ علم کی بنیاد پہ ہے۔ کیونکہ انسان اور جانور میں بھی دیکھیں فرق علم کا ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، انسانوں کے پاس شعور ہے، انسان کے پاس عقل و دانش ہے، جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا کو بنائے جانے کا مقصد، اور پھر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کے معاملات کی جستجو کرتا ہے۔ تو یہ علم کے ذریعے ہی عزیز طلبہ ساری چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک مقام پہ اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں کہ لوگوں، مجھے بتاؤ، کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اسی طرح علم والا اور جاہل آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلبہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہی لوگ بہتر ہیں
وہی لوگ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں جو علم کی جستجو کرتے ہیں، جو علم تلاش کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو لہذا انسان کا اصل جو مطلوب اور مقصود ہے وہ سب سے پہلے علم ہے۔ علم ہوگا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں انسان ہوں اور میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، میرے ذمے کن کن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور میں نے اس معاشرے میں کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو آپ معاشرے میں تجربہ کر کے بھی دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور خوش اسلوبی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس جو علم کی روشنی سے محروم ہیں، وہ ان کی زندگی جو ہے یقیناً پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بھی انتہائی پرسکون طریقے سے گزرے اور ہماری قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی بھی خوف و خطر سے پاک اور مبرہ ہو، تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے، اس شعور کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ علم کے ذریعے ہی ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔